بہترین منت عزیزان گرامی قدر اوفو بالعقود، قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جب تم اللہ سے کوئی عقد، کوئی گرہ باندھو، کوئی منت مانو تو اس کے ساتھ وفاداری کرو. اور انسان منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے، اگر بھول جائے تو وہ گناہگار ہے. سورہ دہر کی آیت میں بھی ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. جب شہزادے کونین حسن اور حسین علیہ بچن بیمار ہوئے، بی بی سیدہ نے منت مانی اور پھر 3 روزے رکھے، جو پوری تفسیر سورہ دہر کے اندر موجود ہے کہ کس شان سے بی بی نے اس منت کو پورا کیا. جو کائنات کی ہر ماں کے لیے کہ جب بچہ بیمار ہو دوا کرو، ڈاکٹر کو طبیب کے دروازے پہ جاؤ، لیکن منت اور نظر اور اہل بیت کی محبت تمہارے دل سے نہ نکلے، کیونکہ اللہ نے ان آل محمد کی وجہ سے اس دوا میں شفا کو رکھا جس سے تمہاری اولاد کو، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹی کو شفا ملتی ہے. عزیزان گرامی قدر، آیت اللہ بہودینی جو قم کے ایک بہت بڑے عارف، عالم اور عامل گزرے ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ بہترین منت، کسی بڑی مشکل میں پھنس جاؤ تو بہترین منت یہ ہے کہ تم حدیث قصہ کی تلاوت کرو، تنہا کرو یا اپنے گھر کے افراد کو یا محلے کے افراد کو، نمازیوں کو جمع کر کے تم یہ حدیث قصہ کی تلاوت کرو، اور ایک دن میں بار بار حدیث قصہ کی تلاوت کرو. اللہ تعالیٰ پنجتر پاک آئے تطہیر کی وجہ سے، اس شان نزول کی وجہ سے تمہاری اس منت کو پورا کر دے گا. یا منت مانو کہ پروردگار یہ میرا کام ہو جائے تو میں یہ حدیث قصہ کو بار بار سنوں گا. دوسرا منت کا طریقہ یہ کہ اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے تو انسان کسی بکرے، کسی گوسفند کی منت مان لے اور یہ مانے کہ میں فقراء میں یہ کھانا، یہ گوشت کھلاؤں گا، کیونکہ بہترین عبادت اور بہترین ویلفیئر جو اللہ کو پسند ہے وہ ویلفیئر کون سی ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا. جب کوئی انسان منت مانتا تو اللہ تعالیٰ اس منت کی وجہ سے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے، اس لیے کہ پروردگار نے کہا کہ الفقراء عیالی، یہ فقیر میرے فیملی ہیں، میرے فیملی ممبر ہیں. اللہ لم یلد ولم یولد ہے، لیکن فقراء کو اپنی فیملی ممبر قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یعنی جب یہ کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ منت کو پورا کرتے ہیں. آیت اللہ بہودینی فرماتے ہیں کہ جو نمائندے ولی فقی پاکستان کے آغا بہودینی تھے، آغا رہبر کے جو نمائندے تھے، ان کے یہ تایا ہیں جو قم میں جو کوچے سفید آب میں جن کی مسجد بھی تھی، نماز خانہ تھا، اور جو بہت بڑے ایک عارف ہیں، انہوں نے جو تیسرا طریقہ بیان کیا ہے وہ خود صدقہ ہے. یعنی بعض اوقات انسان روز صدقہ دیتا ہے، لیکن کہا کہ جب کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ، مشکل میں پھنس جاؤ تو بار بار صدقہ نکالو اور مختلف لوگوں کو صدقہ دو. مثلا آپ ایک آدمی کو صدقہ دیتے ہیں، آپ 10 15 14 20 آدمی کو صدقہ نکالیں اور مختلف چیزیں صدقے میں نکالیں. مثلا گوشت نکال دیں، آٹا نکال دیں، پیسے نکال دیں، کپڑے نکال دیں. جیسی مشکل ہے ویسا انسان کو چاہیے کہ صدقہ دے کر اس منت کو بڑھائے. اچھا، پھر آغا بہادری جو اتنے بڑے عارف گزرے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی کہ اگر انسان ایک ایسی مصیبت میں پھنس جائے کہ جس کے لیے کوئی دروازہ نظر نہ آ رہا ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ منت مانے، پروردگار اگر میری منت پوری ہو جائے تو میں محمد اور آل محمد پر 14,000 درود پڑھوں گا. 14,000 14,000 درود پڑھوں گا. اب یہ تنہا پڑھے یا 100-200 افراد کو جمع کر لے، ان کے لیے کھانا بنوائے، درود کی ایک تسبیح سب کو دے دے، اور یہ سب مثلا 14 آدمی ہیں تو یہ جو ہے اگر یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اگر 10 تسبیح پڑھتے ہیں درود کی تو 14 آدمی، تو یہ 14,000 تسبیح ہو جائے گی. اس کی پوری کیلکولیشن کی جا سکتی ہے کہ 14,000 تسبیح کتنا افراد کو کتنی مرتبہ دی جائے. تو 14,000 تسبیح کی برکات سے بھی مشکل سے مشکل ترین کام جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس نظر کو چاردہ معصومین کی بارگاہ میں درود پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں قبول کروائے. آغا بہودی سے جب سوال ہوا کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے بہترین طریقہ نماز اور روزہ ہے. یعنی انسان نماز کی منت مانے کہ میں اتنی نماز شب پڑھنے کی پابندی کروں گا اتنے دن، یا میں 3 دن روزے رکھوں گا، جس طرح سے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے امت کی تربیت کی، ماؤں کی بالخصوص تربیت کی کہ روزے کے ذریعے بیماری کی شفایابی مانگی، تو روزے کے ذریعے. پھر آغا بہودی نے سوال کیا کہ نماز، روزہ اور یہ 4 اعمال، حدیث کے ساتھ جانور کا جو ہے وہ گوشت تقسیم کرنا اور صدقہ دینا مختلف قسم کے، اور 14,000 جو ہے درود پڑھنا، اور جو ہے وہ اس کے علاوہ نماز اور روزے کے علاوہ بھی کوئی جو ہے وہ منت کا طریقہ ہے
تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر میں نے اپنی زندگی میں کوئی اور نظر اور منت کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی اس سے بہترین کوئی اور وہ منت کا قبولیت کا میں نے نہیں دیکھا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار تجھے تیرے اہل بیت اطہار، بالخصوص تجھے تیری حجت کا واسطہ، جو مومنین شام میں، ترکی، لبنان اور انٹیریئر سندھ کے اندر سیلاب زدگان ہیں، پریشان حال ہیں، جو یتیم ہو گئے، پروردگار تجھے عظمت آل محمد امام زمان کا واسطہ ان یتیموں پر اپنا خاص لطف و کرم فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔